نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اور بڑی قربانی ہم نے اس کو بنایا تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے لکم فیہا خیر تمہارے لیے اس میں خیر ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف پس ذکر کرو اللہ کا نام اس پر قطار میں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پس جب گر جائیں اس کے پہلو فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور کھلاؤ صبر کرنے والے اور سوال کرنے والے کو كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو گوشت اس کا ولا دماؤها اور نہ خون اس کا ولكن يناله التقوى منكم اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تم سے كذلك سخرها لكم اسی طرح اللہ نے مسخر کیا اس کو تمہارے لتكبروا الله على ما هداكم تاکہ تم کبریائی بیان کرو بڑائی بیان کرو اللہ کی اس طریقے پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی وبشر المحسنین اور خوشخبری دیجیے احسان کرنے والوں کو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں سے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ الحج کا 5واں رکوع آیات نمبر 36، 37 اور 38 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رائج فرمایا ہے، تاکہ جو جانور اللہ نے دیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ سو ثابت یہ ہوا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے آگے فرما برداری کرو اور عاجز بن جاؤ۔ اور عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے جو تکالیف آئیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی قربانی ہی کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو وہ تقوی والا دل رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے دل میں تقوی، اخلاص اور ایمان ہے، تبھی تو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا قربانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی وہ جانور جس کو آپ نے قربانی کے لیے متعین کر لیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ اسلام کی شعائر اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعائر اللہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو پہچان بن جائیں، جیسے مسجد اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، کسی علاقے میں جائیں، مسجد دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، تبھی تو مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جہاں پہ قربانی کے جانور آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ مسلمان ہیں، اسی لیے انہوں نے قربانی کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ تو والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ویسے بدن بڑی قربانی کو کہتے ہیں، اونٹ اور گائے کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکریاں اس میں شامل نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اونٹ لے کر اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے نا، یعنی جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا اس کا اجر ہوگا، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، تمہارے لیے اللہ نے قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس قربانی میں بہت خیر ہے، بہت بہتری ہے، بہت بھلائی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے اس میں۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس قربانی میں تمہارے لیے خیر ہے، اس قربانی میں تمہارے لیے کیا ہے جی؟ خیر ہے۔ اب جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں، بعض جناب فلسفی آگے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اتنے پیسوں سے آپ کولر لگوا دیں، لوگ پانی پیتے رہیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، اور یہ خواہ مخواہ انہی دنوں میں ان کو یاد آتے ہیں کولر لگوانے اور باقی کام کرنے، آگے پیچھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، انہی دنوں میں کولر یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہو، دوسرا بندہ سو کہے یار کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ یا رہا ہو، ہسپتال چلتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر دیں گے، مریضوں کی، تو بتاؤ یہ ٹھیک ہے؟ ہر بندہ جو اگر عبادت اپنی طرح سے سوچنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی مرجع کوئی کام رہے نہیں ہے۔ نماز پڑھنے جا رہے، چھوڑو یار نماز جگہ پہ فلانا کام کر لیتے، حج کرنے جا رہے ہو، چلو یار اسی جگہ پہ فلانا کام کر لیتے، تو پھر تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس سونا ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس جانور ہے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کے لیے ہوتی ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کے لیے، اس آدمی پر ایک بکری زکوٰۃ کی لازم ہوئی،
تو وہاں شریعت کہتی ہے چاہے تو زکوٰۃ بکری کی صورت میں دے دے، چاہے تو پیسوں کی صورت میں دے دے۔ کیوں کہ زکوٰۃ میں غریب کے ضرورت پوری کرنے کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں چاہے تو وہ جانور دے دے، چاہے اس کی قیمت دے دے، چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے دے دے۔ کیوں کہ جب فقیر کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ دے دے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے شدید پیسوں کی ضرورت ہے علاج معالجے کے لیے، اور میری زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے 2 مہینے بعد، تو میں اس کو کہوں بھائی 2 مہینے صبر کرنا، تو 2 مہینے بعد میں زکوٰۃ دوں گا؟ نہیں، شریعت کہتی تو آج ہی دے دے، تیری زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر فقیر کی ضرورت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ لیکن قربانی والے دن ایک آدمی پر قربانی ایک بکرے کی لازم ہے، اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ پیسے دے دے۔ زکوٰۃ میں دی ہے اجازت، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ زکوٰۃ میں اجازت دی ہے کہ قربانی کی جانور کی جگہ پہ قیمت دے سکتا ہے، زکوٰۃ کے جانور کے بدلے میں قیمت دے سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کے بدلے میں قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ جناب اگلے کی ضرورت پوری کرو۔ قربانی کے اب فلسفہ یہ ہے، رب کہتا ہے میری رضا کے لیے جانوروں کا خون بہاؤ اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اور جو آدمی یہ کام کرے گا، فرمایا یہ گوشت کھانا یہ تو بعد کی باتیں بعد کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ تک یہ تمہارا عمل پہنچے گا کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس لیے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا قربانی اونٹ کی ہو یا گائے بیل کی ہو یا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس قربانی میں خیر ہی خیر ہے، بڑی بھلائیاں ہیں۔ اب دیکھو کئی لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ جناب دمبے پالتے ہیں، بکرے پالتے ہیں، اور اسی طرح بیل پالتے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ منڈی میں جا کر دیکھیں، چارے والے بھی کما رہے ہیں، وہاں پہ جناب رسیوں والے بھی کما رہے ہیں، اور وہاں پہ شربت والے ریڑھی لگا کے ان کا نظام بھی چل رہا ہے۔ تو کتنی بھلائیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ہم نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھ دی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس اللہ کا نام ذکر کرو ان قربانی کے جانوروں پر، صواف قطار اندر قطار، چونکہ بدن عموماً بڑی قربانی اونٹ کو کہتے ہیں، تو اونٹ کو لٹا کر نہیں بلکہ کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے، اس کی اگلی ٹانگ کے ساتھ یہاں پہ شاہ رگ کاٹ دی جاتی ہے اور کیا ہے خون بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطار میں کھڑے کھڑے میرے نام پر نہر کرتے جاؤ، میرے نام پر ذبح کرتے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری ہے اور آپ اونٹوں کو نہر فرما رہے ہیں، 7 یا 6 حدیث پاک میں آتا ہے اونٹنیاں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمانا تھا، اور حدیث میں ہے کہ ہر اونٹنی بھاگ بھاگ کر حضور کے قریب آ رہی تھی، پہلے حضور میرے اوپر چھری چلائیں، پہلے میرے اوپر چھری چلائیں۔ اللہ، اونٹوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور انسانوں کو سمجھ میں نہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، قطار اندر قطار اللہ کا نام ذکر کیا جائے، خوب قربانیاں کی جائیں، خوب قربانیاں کی جائیں، قطار اندر قطار، زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا اللہ کے نام پر، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خون بہایا جائے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب ان کے پہلو گر جائیں، یعنی وہ گر جائیں اور کٹ جائیں، گوشت تم تیار کر لو، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے کیا کرو جی؟ کھاؤ۔ بعض لوگ جناب کھاتے نہیں ہیں، وہ جی میں تو
گوشت نہیں پسند کرتا، وہ اللہ کا ولی کوئی ایک لقمہ تو لے اس میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی ہے، اس میں سے کچھ تو کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے، 37 علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور بڑی دیگ کے اندر ڈالی گئی تو 100 بوٹیاں بن گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکایا اور خود بھی کھایا، صحابہ کرام کو بھی ساتھ کھلایا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ کہتے ہیں اس میں سے کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ خود اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ کس کو؟ القانع، قناعت کرنے والے کو، صبر کرنے والے کو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے تو مر جائیں گے لیکن کسی کے گھر گوشت مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، یہ ہیں قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے۔ خود وسعت نہیں ہے، غریب آدمی ہیں کہ قربانی کر سکیں لیکن مانگنے بھی کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے القانع، اس صبر کرنے والے کا ذکر پہلے کیا ہے، فرمایا پہلے اس کو کھلاؤ۔ والمعتر، معتر فریادی جو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ فرمایا تو دیکھتا ہے نا کہ جو فقیر آ گیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے، چلو جی اس کو دے دو، اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کو دے جو صبر کرنے والا ہے، پہلے اس کو دے جو مانگنے والا نہیں ہے، قناعت کرنے والا ہے۔ عید کا دن ہے اور وہ نہ کسی کے پاس مانگنے جاتا ہے، نہ خود اس کو توفیق ہو رہی ہے کہ وہ قربانی کرے، پہلے اس کے گھر کے اندر گوشت پہنچا کے آ تاکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جائے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھلاؤ صبر کرنے والے اور سوال کرنے والے کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس سے قوت میں زیادہ، وزن میں زیادہ اونٹ ہے، بیل تو اس سے طاقت میں زیادہ ہے، وزن میں بھی زیادہ ہے، لیکن تو اس کو گرا کر ذبح کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اس کے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے تابع کیا ہے تاکہ تو میرا شکر ادا کر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اگلی بات بھی سن لو، لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں گوشت اس کا، جو جانور تو نے ذبح کیا ہرگز اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، خون بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ اے اللہ پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تیرے دل کا تقوی اور تیرے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ خون کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ گوشت کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تیرے دل کے تقوی اور تیرے دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر کتنے میری رضا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، اتنا اونچا عمل ہے قربانی والا، قربانی کرنے والے کا عقیدہ اعلیٰ ہونا چاہیے، گھٹیا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جبرائیل آ کر کہتا ہے حل لک من حاجت، کوئی حاجت ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جبرائیل کو جواب دیتے ہیں اما الیک فلا، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ قربانی کرنے والے کا عقیدہ اعلیٰ ہونا چاہیے، بھروسہ کس کی ذات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قربانی کرنے والے کی نیت اعلیٰ ہونی چاہیے، اور اعلیٰ نیت اللہ کی رضا والی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ اس لیے چھری چلا رہا ہوں، اس لیے خون بہا رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، ورنہ گوشت کی کیا حیثیت ہے، نمود و نمائش کی کیا حیثیت ہے، لوگوں کو کیا دکھلانا ہے؟ اے اللہ تجھے دکھلانے کے لیے
لیے کر رہا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تو نماز بھی اللہ کے لیے، میری تو قربانی بھی اللہ کے لیے، میری تو زندگی بھی اللہ کے لیے، میری تو موت بھی اللہ ہی کے لیے، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ قربانی کرنے والے کی نیت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے کا جانور بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ کانا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، عیب دار نہ ہو، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا صحت مند جانور ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، اس کا طریقہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اعلیٰ طریقہ تو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ عید کی نماز کے بعد ذبح کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، وہ عید کی نماز سے پہلے ہرگز ذبح نہ کرے۔ اس کا مال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس میں رشوت کا پیسہ نہ ہو، اس میں سود کا پیسہ نہ ہو، اس میں حرام کا پیسہ نہ ہو، دوسرے کا حق دبا کر وہ پیسہ نہ ہو، دوسرے کی زمین غصب کر کے وہ پیسہ نہ ہو، بہنوں کا حق مار کر قربانی کا پیسہ نہ ہو۔ فرمایا یہ ساری اعلیٰ چیزیں جب مل جائیں، عقیدہ اعلیٰ ہو، نیت عالی ہو، اعلیٰ ہو، اور جانور اعلیٰ ہو، مال اعلیٰ ہو، طریقہ اعلیٰ ہو، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور سن قربانی کرنے والے، یہ گوشت تو ادھر رہ جائے گا، یہ خون تو ادھر رہ جائے گا، یہ باقی چیزیں تو ادھر رہ جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں تیرے دل کا تقوی اور تیرے دل کا اخلاص پہنچ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اے لوگو، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تم ان کو ذبح کر دیتے ہو، کاٹ کاٹ کر تقسیم کر دیتے ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ غور کرو نا، تمہیں بھی ان کے تابع کر سکتا تھا۔ عید کا دن آنے والا ہے، جانور کٹنے کے لیے تیار ہیں، تم کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ کذالک سخرها لکم، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، کیوں؟ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان ہو جائے، اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے، زبان پر اللہ اکبر ہو، عمل کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، اس طریقے پر جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو آدمی یوں نیکی کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو، میرے محبوب ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، خوشخبری دیجیے احسان کرنے والے کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تو اپنے ایمان والے بندوں کا دفاع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے خبردار میرے ایمان والے بندوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو میرے لیے اتنا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایسے ایمان والے بندوں کا دفاع کرنے والا ہے۔ رب کہتا ہے یہ تو میرے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ہاں، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، جو خیانت کرنے والا ناشکر ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کو مخلص بندہ پسند ہے، اخلاص والا پسند ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔